ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے اقامت صلاح معنی و مفہوم، یعنی اقامت صلاح کسے کہتے ہیں، اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اور یہ عنوان ہم تمام لوگوں کے لیے ہے، مجھے اور آپ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اقامت صلاۃ ہی کا حکم دیا ہے۔ اقامت ایک بڑا ہی جامع لفظ ہے، اپنے اندر کئی معنوں کو سموتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اسے اقامت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کے پڑھنے کا تذکرہ ایک یا دو مرتبہ کیا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ بڑا ہی وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب چلیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ وضاحت کرتا ہوں کہ اقامت صلاح کہتے کسے ہیں، اقامت صلاح کا کیا معنی ہے۔ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے شروط، ارکان، واجبات
سنن کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت مقررہ پر با جماعت نماز کا ادا کرنا، یہ اقامت صلاح ہے۔ نماز کا قیام تب ہوگا، نماز کا قائم کرنا تبھی ہوگا جب ہم نماز پڑھتے ہوئے اس کے شروط کا لحاظ کریں گے، نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ان کو صحیح طور پر ادا کریں گے، اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ نماز کے جو اوقات ہیں، وقت مقررہ پر نماز ادا کریں گے، با جماعت نماز ادا کریں گے، تبھی جا کر وہ اقامت صلاح کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے میں اقامت صلاۃ کا جو مفہوم ہے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے اقامت صلاۃ میں جو چیز داخل ہے وہ یہ کہ نماز کے شروط کا لحاظ کرنا۔ نماز کے کیا شروط ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی مسلمان ہو، اسلام قبول کرنا، ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے۔ عقیدے کا مضبوط ہونا، عقیدے کا صحیح بنانا، عقیدے کے بغیر، توحید کے بغیر آدمی جتنا بھی عمل کرے سارے کا سارا عمل برباد ہے۔ اللہ رب العالمین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام عبادات کو تبھی قبول کرے گا جب ہمارا عقیدہ صحیح ہے، جب ہماری توحید صحیح ہے۔ توحید اگر غلط ہے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں۔ یہی وہ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، لیکن اس کا توحید صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا اور توحید کا صحیح ہونا، آدمی کا مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے شروط میں سے ایک اہم شرط آدمی جو نماز ادا کر رہا ہے یا نماز ادا کرنے والے کا عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یہ لازم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يعقل النائم حتى يستيقظ الصبي حتى يحتلم۔ تین لوگ ایسے ہیں جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو کہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور اس کی عقل صحیح سالم نہیں ہے، تو عقل کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے تمیز کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط میں پرکھنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز کیسے پڑھنا اور نماز میں شرارت وغیرہ نہیں کرنا، نماز میں خاموشی اختیار کرنا، یہ ساری سمجھنے کی جو چیزیں ہیں 7 سال کی عمر میں بچے کو یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں اور یہ چیزیں سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ تو صحیح اور باطل میں تمیز کرنا یہ بھی صلاۃ کے شروط میں سے ہے۔ صلاۃ کے شروط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے قبلے کی جانب اپنا رخ کریں گے۔ قبلے کے علاوہ کسی اور جانب رخ کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقابل قبول ہوگی، قابل اعتبار ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت داخل ہو، نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ اب جمعہ کا جو وقت ہے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اگر کوئی زوال سے پہلے ہی جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جمعہ ناقابل قبول ہوگا۔ ظہر کا جو وقت ہے جب وقت شروع ہوتا ہے تبھی ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے، ظہر کے وقت سے پہلے اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقابل اعتبار ہوگی۔ اسی طرح صدر کا مکمل طور پر ڈھکنا یہ بھی نماز کے شروط میں سے ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازم ہے، ضروری ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کا ڈھکنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر صدر کھلتا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
نماز کے لیے ایک اہم شرط طہارت کا ہونا. ایک تو بدنی طہارت ہے، یعنی ہمارا بدن پاک و صاف ہو، قضائے حاجت وغیرہ سے ہم فارغ ہو جائیں. اسی طرح باوضو ہو، وضو نماز کے لیے شرط ہے، بدن کی طہارت. اسی طرح ہمارے جو کپڑے ہیں، کپڑوں کا پاک و صاف ہونا بھی لازم ہے. اور جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا یہ نماز کے شروط میں سے ہے. بدن، کپڑے اور جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک و صاف ہو. نماز کے شروط میں سے نیت کا ہونا بھی ہے. نیت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، نیت کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے. تو محترم سامعین، یہ نماز کے شروط ہیں. ان شروط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز قابل اعتبار ہوگی، اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی. اسی طرح نماز کے ارکان کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے سنن وغیرہ کا علم نہیں رکھتے، جس بنا پر بہت ساری وہ غلطیاں نماز میں کرتے ہیں. اور نماز میں غلطیاں جب کرتے ہیں تو اپنی نماز بھی بسا اوقات وہ باطل کرتے ہیں، اپنی نماز میں بھی خلل پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی نمازوں میں وہ خلل پیدا کر سکتے ہیں. تو محترم صاحب، نماز کے ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے، فرد نماز کے دوران قیام کی استطاعت رکھنے والے، یعنی ٹھہرنے کی جو طاقت رکھتے ہیں ان لوگوں پر قیام کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اگر کوئی استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود کھڑ کر قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز غیر مقبول مانی جائے گی. اور قیام کے وقت ہمیں 5 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. کیا چیزیں؟ سب سے پہلے جب ہم صف بندی کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو پیر سے پیروں کا ملنا، کندھے سے کندھوں کا ملنا یہ ضروری ہے. پیر سے پیر ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے لوگ ہائٹ میں کم ہوتے ہیں تو ان کا کندھا ہمارے کندھے سے ملتا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کندھے سے کندھا ملنا کیا مطلب ہے. کندھے سے کندھا ملنا یہ مطلب نہیں ہے کہ کندھا مل جائے، 2 شخصوں کا کندھا ملنا مراد نہیں ہے، بلکہ کندھے کا برابر ہونا مراد ہے. مثال کے طور پر میرے بازو ایک شخص آ کر کے کھڑا ہو گیا، گرچہ اس کی ہائٹ میرے سے بہت کم ہے لیکن اس کا کندھا جو ہے میرے کندھے کے لیول میں ہونا چاہیے، اس کا کندھا میرے کندھے کے برابر ہونا چاہیے. یہ مراد ہے کندھے سے کندھا ملنا مراد. اسی طرح پیر سے ہم پیر ملا کر کے ٹھہریں گے. صحابہ اکرام کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ حکم دیا کہ نماز میں پیروں سے پیر ملا کر کے ٹھہرو، کندھوں سے کندھا ملاؤ، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نمازوں میں اس طرح پیر ملا کر کے ٹھہرا کرتے تھے کہ ہمارے ٹخنے بھی مل جاتے تھے. اس طرح مضبوط ہم صف بنا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو محترم سامعین، پیر سے پیر ملا کر کے ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم صف باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، ایک شخص ہمارے پاس آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہم سے پیر ملا کر کے کھڑا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ہم بازو کھڑے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پیر ملا کر کھڑانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ اس کے باوجود بھی پیر سے پیر نہیں ملاتے تو ہمیں جو ہے اپنی حالت کی فکر کرنا چاہیے. جیسے وہ پیر کو دور کر رہا ہے اور ہم اپنے پیر کو پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہم جو ہے اپنی باڈی کے لحاظ سے صف بندی کرنا ہے، درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں رہنا ہے، نہ پیروں کو زیادہ پھیلانا ہے نہ زیادہ سمیٹنا ہے، بلکہ مناسب انداز سے جو ہماری باڈی ہے اس کے حساب سے ہم پیروں کو اعتدال کے ساتھ رکھیں گے. پیروں کو نہ زیادہ پھیلائیں گے نہ زیادہ سمیٹیں گے، بلکہ اپنی باڈی کے حساب سے دونوں پیروں کو لیول پہ رکھنا ہے. اپنے باڈی کے حساب سے ہم درمیان میں جگہ دیں گے. بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، پیروں کو بہت زیادہ پھیلا کر کے ٹھہرتے ہیں جس سے
نمازیوں کو خلل پیدا ہوتا ہے. اگر پیروں کو زیادہ سمیٹ کر کھڑیں گے تب بھی کندھے سے کندھا نہیں ملتا اور پیر سے پیر بھی نہیں ملتا. اگر زیادہ پھیلائیں گے تب بھی پیر سے پیر صحیح طور پر نہیں مل پائے گا اور کندھے سے کندھا ملنا تو ناممکن ہو جائے گا. اور ایسا کرنے سے بس اوقات دوسرے نمازی جو صف میں ٹھہرے ہیں ان کے نمازوں میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے. محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہماری وجہ سے کسی کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو جتنے لوگوں کے نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے ان تمام کے گناہ جو ہے ہمارے سر آئیں گے. اسی لیے ہمیں مسجد میں آنے سے پہلے ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھ کر آنا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ میرے ذریعے سے کسی بھی نمازی کو تکلیف نہ ہو، میرے ذریعے سے کسی بھی نمازی کے نماز میں خلل نہ پیدا ہو. بہت سارے افراد فون آن کرتے ہیں، اگر بھول جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن ہمیشہ کی عادت بنانا اور ہمیشہ موبائل آن رکھ کے آنا، یہ کہنا کہ ہم بھول جاتے ہیں اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا گھر قابل احترام ہے، اس گھر کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح نماز کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے تکبیر تحرمہ کہنا، اللہ اکبر. ہم تکبیر تحرمہ، اس کو تکبیر تحرمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے ذریعے سے ہم نماز کی حالت میں بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. جب ہم اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں سینے پر، تو ادھر ادھر دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، باتیں کرنا حرام ہو جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے بحالت نماز میں. تو اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحرمہ کہتے ہیں، حرام کرنے والی تکبیر. تو بہت ساری چیزیں اور ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی طرف سے توجہ کو ہٹانے والی ہے وہ تمام چیزیں بحالت نماز میں حرام ہے. تو تکبیر تحرمہ کہنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. نماز کے ارکان میں سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی، اکیلا آدمی نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ. ہر صورت میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس شخص نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقابل قبول ہے. نماز کے ارکان میں سے رکوع کرنا ہے. رکوع یہ نماز کے ارکان میں سے ہے اور رکوع بالکل سیدھا کرنا چاہیے. رکوع کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے کے حساب سے رکوع کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ کے جو ہتھیلیاں ہیں درمیان کی، یہ ہمارے جو پیر کے گھٹنے ہیں ان کے درمیان رکھنا چاہیے. ہتھیلی کا جو درمیانی حصہ ہے، گھٹنے کا جو حصہ ہے درمیانی، وہاں پر رکھ کر پیر کو بالکل سیدھا کرنا چاہیے. اور ہماری جو کمر ہے، کمر سر کے برابر آنا چاہیے. کمر کو سر جو ہے کمر کے لیول میں آنا چاہیے. اس طرح بالکل سیدھا رکوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ رکوع نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اسی طرح رکوع سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. اگر کوئی رکوع سے اٹھے بغیر سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. رکوع سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے کھڑے ہونا، رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے کھڑے ہونا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. سجدہ کرنا، سجدہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. سجدہ ہم کیسے کریں گے؟ سجدے میں ہماری دونوں ہتھیلیاں اور پیر کے دونوں گھٹنے، اسی طرح پیر کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کا زمین پر لگنا ضروری ہے. اسی طرح پیشانی اور ناک کا لگنا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارا سجدہ کامل ہوگا. سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دو سجدوں کے درمیان سکون اور اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. ہم بعض نمازیوں کو دیکھتے ہیں وہ دو نمازوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں، فاصلہ ہی نہیں دیتے. اور ایسے بہت سارے ویڈیو آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں ملیں گے. یہ نماز کے ارکان میں سے ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. بیٹھ کر کے دعا پڑھنا سنت ہے.
دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. وہ دعا انشاءاللہ واجبات اور سنن میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اسی طرح نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن یہ بھی ہے کہ نماز کو مکمل طور پر اطمینان سے ادا کیا جائے. نماز کے جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں، نماز کے جو بھی فعلی رکن ہم ادا کرتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اگر بغیر اطمینان کے ادا کریں گے تو نماز باطل ہو سکتی ہے. اسی طرح نماز کے ارکان میں سے آخری تشہد پڑھنا یہ ارکان صلاۃ میں سے ہے. تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے بیٹھنا یہ بھی ارکان صلاۃ میں سے ہے. دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی ارکان صلاۃ میں سے ہے. محترم سامعین، یہ میں نے ارکان صلاۃ بیان کیا. ایک اہم بات، ارکان صلاۃ کے ادا کرنے میں ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے. جیسے پہلے قیام، بعد میں رکوع، پھر سجدہ. اگر کوئی شخص رکوع کیے بغیر سجدہ کرتا ہے جان بوجھ کر کے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر کوئی رکوع کو بھول جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، یاد آنے کے بعد اسے پھر سے رکوع میں آنا پڑے گا، پھر وہ اٹھے گا، رکوع کرے گا، پھر سجدے میں چلا جائے گا. تو ارکان کے ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے. اگر ترتیب کا خیال نہیں کرتے جان بوجھ کر تو نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. اور رکن کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، نماز کے ارکانوں میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ جاتا ہے، اگر آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر رکن کو آدمی بھول جاتا ہے، میں نے جو بھی ارکان بیان کیے، اگر ان ارکان کو بھول جاتا ہے تو اس رکن کا دہرانا لازم ہے. صرف سجدہ سہو کرنا یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ جو رکن اس سے چھٹا ہے، سجدہ اگر چھٹا ہے تو وہ پھر رکعت کو دہرائے گا. جس رکعت میں سجدہ اس کا چھوٹ گیا ہے تو سجدے کے دہرانے کے ساتھ، رکعت کے دہرانے کے ساتھ وہ سجدہ سہو کرے گا. تو اگر رکن چھوٹ جائے تو اس رکن کا دہرا کر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے. اب چلیے نماز کے ارکان ہیں یہ. نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کے واجبات میں سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات، یعنی تکبیر تحریمہ جو ہے ارکان صلاۃ میں سے ہے. دوسرے تکبیرات جیسے رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا، اسی طرح سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہنا، یہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جو تکبیرات ہیں یہ واجبات صلاۃ میں سے ہے. اسی طرح امام کا اور منفرد آدمی کا، یعنی جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ واجبات صلاۃ میں سے ہے. اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد یہ کہنا واجبات صلاۃ میں سے ہے. رکوع میں ایک بار سبحان ربی الاعلی، رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجبات صلاۃ میں سے ہے. اگر آدمی ایک بار بھی اگر سبحان ربی العظیم نہیں کہتا جان بوجھ کر کے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر آدمی بھول کر کے سبحان ربی العظیم رکوع میں نہیں کہتا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. رکوع کا دہرانا لازم نہیں ہے بلکہ سجدہ سہو کرنا چاہیے. تو ایک مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے اور ایک سے زائد مرتبہ کہنا یہ سنت ہے. اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا یہ واجب ہے اور ایک سے زائد مرتبہ کہنا یہ سنت میں سے ہے. دو سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، رب اغفر لی ایک مرتبہ. کیا سجدے کی جو دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا دیگر دعائیں ہیں، ان کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اسی طرح پہلا تشہد پڑھنا، پہلا تشہد 2 رکعات کے بعد جو تشہد ہم کرتے ہیں وہ تشہد جو ہے واجب ہے. اگر پہلا تشہد چھوٹ جائے ہم سے
بھول کر کے ہم سے وہ تشہد جو ہے چھوٹ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ دیکھیے آخری جو تشہد ہے وہ ارکان صلاۃ میں سے ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کو دہرا کر دوبارہ اسے لوٹانا پڑے گا، پھر سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اگر پہلا تشہد اگر چھوٹ جائے تو اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو کرنے سے نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہ تھے نماز کے واجبات۔ اسی طرح پہلا تشہد میں بیٹھنا یہ بھی واجبات صلاۃ میں سے ہے۔ اب نماز کے سنن کیا ہیں؟ نماز کے سنن میں سے بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم عملاً ادا کرتے ہیں، عمل کے ذریعے سے، پریکٹیکلی فعلی سنتیں ہیں۔ زبان سے ادا کی جانے والی سنتیں کیا کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا، نماز شروع کرنے کی دعا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس دعا کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرأت سے پہلے، سورت کی ابتدا سے پہلے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہا جائے تو بالجہر آمین، بآواز بلند آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور آمین کے سلسلے میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے آمین آپ اتنا زور سے بھی نہ بولے کہ مذاق بن جائے، اور مسجد میں نماز کے دوران ایک طرح کا شور و غل ہو جائے تو آمین کو اتنا زور سے بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اتنا آہستہ سے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ مسجد میں آمین کی آواز ہی نہ آئے، بلکہ آمین کو بآواز بلند اس طرح کہنا چاہیے کہ مسجد میں آمین کی آواز گونجنا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو ہم آمین جو ہے بالجہر کہا کرتے تھے، اس قدر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے کہ مسجد کے باہر سے جب یہودی گزرتے تو وہ سنتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو آمین بآواز بلند کہنا چاہیے، درمیانی چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ، اتنا زیادہ بلند بھی نہیں اتنا آہستہ بھی نہیں، درمیانی راہ کو ہمیں اپنانا چاہیے آمین کہنے کے سلسلے میں۔ اسی طرح فاتحہ کے بعد دوسری سورتیں پڑھنا یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ امام کا جہری نمازوں میں، جو جہری نمازیں ہیں مغرب، عشاء، فجر، ان میں بآواز بلند قرأت کرنا یہ سنت ہے۔ رکوع کی تسبیحات ایک سے زائد مرتبہ کہنا، جیسا کہ میں نے بتایا رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، زائد مرتبہ کہنا سنت ہے۔ بالکل سجدے کی بھی یہی بات ہے، سجدے میں ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، ایک سے زائد مرتبہ تسبیحات پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، ایک مرتبہ پڑھنا رب اغفر لی یہ واجب ہے، ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا یہ نماز کے سنن میں سے ہے۔ اسی طرح آخری تشہد میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور برکت کی دعا کرنا اور اس کے بعد اور بھی دعا کرنا یہ نماز کے سنن میں سے ہے۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں جو ہم نماز میں زبان سے ادا کرتے ہیں، اور بعض سنتیں ایسے ہیں جس کو ہم فعلی طور پر ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اسی طرح رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اسی طرح دوسری رکعت کے تشہد کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تب بھی ہم رفع الیدین کریں گے، یہ نماز کے سنن میں سے ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، رائٹ ہینڈ جو ہے لیفٹ ہینڈ کے اوپر رکھنا نماز میں، یہ بھی نماز کے سنن میں سے ہے۔ اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ میں رکھنا، ادھر ادھر یا اوپر کی طرف ہماری نگاہ نہیں رہنا چاہیے، ہماری نگاہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، میں نے بتایا دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ
مناسب ہونا چاہیے، نہ پیروں کو زیادہ پھیلانا چاہیے، نہ زیادہ سمیٹنا چاہیے۔ اسی طرح رکوع کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر کے گھٹنے کو پکڑنا چاہیے۔ رکوع کے بارے میں نے ذکر کیا کہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ ہمارے پیر کے جو گھٹنے ہیں اس کے درمیان میں رکھنا چاہیے، اور کمر اور سر یہ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ یہ برابر کرنا یہ نماز کے سنن میں سے ہے۔ اور اسی طرح سجدے کی بھی بات میں نے کہی، سجدے میں جو 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے، 7 اعضاء پر مناسب انداز میں سجدہ کرنا یہ بھی نماز کے سنن میں داخل ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بایاں پاؤں بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ ہمارا جو لیفٹ لیگ ہے اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، یا پھر جب پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جو بایاں پاؤں ہے، لیفٹ لیگ جو ہے اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا چاہیے۔ آخری تشہد میں جو ہے تورک کرنا چاہیے۔ تورک سے مراد بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے آگے نکال کر بیٹھنا، بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے آگے نکال کر بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں، اور یہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح نماز کے سنن میں سے وہ سنتیں جس کو ہم فعلی طور پر ادا کرتے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے اور تشہد میں اپنی ہتھیلیوں کو ران کے اوپری حصے پر ملا کر کے رکھنا۔ یہ ران کا جو اوپری حصہ ہے اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح ملا کر کے رکھنا، اور ہماری جو درمیان کی انگلی ہے اور انگوٹھے کو اس طرح ملا کر، اور شہادت کی جو انگلی ہے اسے حرکت دینا چاہیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس انگلی کو حرکت دیتے ہو آخری تشہد میں درمیان اور انگوٹھے کو ملا کر کے اس طرح جب حرکت دیتے ہو، اس کے ذریعے سے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ یہ شیطان کے لیے یہ حرکت جو ہے سخت مار جیسی کام کرتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تمام جو ہے سنن صلاۃ میں سے ہیں۔ اسی طرح سلام پھیرتے ہوئے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرنا یہ بھی سنن صلاۃ میں سے ہے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں۔ دیکھیے ان چیزوں کو ہم یاد نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پریکٹیکلی عمل کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ یہ چیزیں دراصل پریکٹیکلی طور پر بتانے کی ہیں، لیکن میں نے ایسے ہی زبانی طور پر سرسری آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم علماء اکرام کو بلا کر کے ذمہ داروں سے بات کر کے صلاۃ ورکشاپ انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم وضاحت کریں گے، بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے اسی مسجد میں صلاۃ ورکشاپ ہوا ہے اور غالباً اس کی ویڈیو بھی محفوظ ہے۔ انشاءاللہ ہو سکے تو آپ کو واٹس ایپ میں بھیج دیا جائے گا، مسجد کا جو گروپ ہے انشاءاللہ اس میں بھیج دیا جائے گا۔ پہلے کیف نماز کا صحیح طریقہ ہمیں سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اور جو نماز کے شروط ہیں ان کا پاس و لحاظ کرنا ہمیں لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک بات میں پھر سے دہراتا ہوں، رکن، واجب اور سنن میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے اگر سنن میں سے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے یا بھول کر کے چھوڑتا ہے تو سنن کے چھوٹنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ سنن کے چھوٹنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز میں نقص ضرور ہوتا ہے، ثواب میں کمی ضرور آتی ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر رکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر آدمی بھول کر کے رکن کو چھوڑتا ہے تو رکن کو دہرانے کے ساتھ سجدے سہو کریں گے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے ورنہ باطل ہو جاتی ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی واجب آدمی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر بھول کر کے واجبات میں سے کوئی واجب چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے
تو وہ جو ہے سجدے سہو کرے گا. واجب چیز کو دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سجدے سہو کرنے سے اس کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی. محترم سامعین، میں نے پہلے اقامت صلاۃ کا معنی آپ کے سامنے ذکر کیا. اقامت صلاۃ جو ہے نماز کو شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع و خضوع کا لحاظ کرتے ہوئے وقت مقررہ پر با جماعت نماز ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. تو اقامت صلاۃ کا جو عنوان ہے یہ میں نے آدھا آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور آدھا مضمون باقی ہے. میں انشاءاللہ اگلے جو میرے جمعات ہیں انشاءاللہ ان میں سے کسی جمعہ میں میں اس موضوع کو مکمل کروں گا جو نماز میں خشوع و خضوع ہے. اسی طرح نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنا ہے، با جماعت پڑھنا ہے. میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بہرکیف ہمیں نماز میں غلطیوں سے بچنا چاہیے. اگر ہم سے غلطی ہو جائے گی تو اس غلطی کی وجہ سے بہت سارے نمازی متاثر ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے گھر میں جو ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ آنا چاہیے اور نماز کو صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأفضل.